السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی جیسے کہ گزشتہ ویڈیو کے اندر آپ کو اطلاع کی گئی تھی میری جانب سے کہ انشاءاللہ ہم لوگ ہفتہ وار جو ہے درس قرآن کا سلسلہ شروع کریں گے، اور اللہ کے حکم سے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے اس سلسلے کو آج شروع کرنے کی نیت کی ہے۔ تو سب سے پہلے تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہماری مدد و نصرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، اور امت کے لیے اس کو جو ہے وہ راہ نجات کا ذریعہ بنائے۔ تو ہو سکتا ہے کہ میری یہ ویڈیو ایک دن کی تاخیر سے ہو، کیونکہ وہ کچھ ظاہر سی بات ہے، ایک نیا سلسلہ شروع کیا گیا ہے، تو اس کے اندر کافی مسائل ہوتے ہیں، اور باخودہ میں بالکل بھی کیمرے کے حوالے سے کیمرے کے آگے بات کرنے کا کبھی بھی قائل نہیں رہا، تو ظاہر سی بات ہے شروع میں مجھے سب سے زیادہ مشکل ہوگی اس کام کے اندر۔ باقی اللہ سے مانگیں گے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے۔ قرآن پاک کو شروع کرنے سے پہلے اور اس کے درس کی طرف جانے سے پہلے ظاہر سی بات ہے سورہ فاتحہ سے ہی شروع کریں گے، تو اس سے پہلے چند سیدھا باتوں کے اوپر میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی آپ لوگوں کی رہنمائی کروں، تاکہ جب بھی انسان کوئی کسی قسم کا بھی کوئی علم حاصل کرنا شروع کرتا ہے تو اس سے ایک جب تعلق انسان کا جڑتا ہے تو اس کے بارے میں اس کی جو بنیادی چیزیں ہیں اور بنیادی باتیں ہیں، یہ جائے گا کہ وہ اتنی زیادہ ضروری تو نہیں ہے، لیکن اس کے بارے میں بھی ہمیں معلومات ہونی چاہیے، کیونکہ قرآن مجید جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اور اس میں جو ہے اس کا بڑا ادب ہے کہ اس کے ہر نقطے کی طرف ہم صحیح طرح توجہ رکھیں، اور اس کو حاصل کرنے کی چاہت بھی ہمارے اندر ہو، طلب بھی ہمارے اندر ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا کلام کیا ہے، اور اس کی کیا کیا بنیادی ایسی باتیں ہیں جو ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ تو میں نے 5 اس کے اندر جو ہے وہ ایسی شکیں یا پوائنٹس آپ سمجھ لیں میں نے نکالے ہیں کہ جن کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ویسے تو یہ تمام تفاسیر کے اندر یہ معلومات مل جاتی ہیں، کوئی ایسی خاص بھی نہیں ہے، لیکن ہم نے ان کو نکالا ہے، اور اس کے اندر 5 چیزیں جو ہیں وحی کی ضرورت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے کے طریقے، اور سب سے پہلا جو نزول ہے قرآن پاک کا، اس کے بارے میں مکی اور مدنی آیات کے اندر فرق، اور شان نزول، کہ ظاہر سی بات ہے ہر جگہ کوئی نہ کوئی شان نزول بھی ہوتا ہے، تو ہم وحی کی ضرورت کیوں اور اس کی وجوہات۔ تو سب سے پہلے جو ہے وحی کی ضرورت ہے، وحی کی ضرورت کو آپ یوں سمجھیں کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کی بھی کچھ چاہت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے تحت انسان کو پیدا کیا ہے، تو اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچنا، کہ اللہ سے پیغام پہنچا حضرت جبرائیل علیہ السلام تک، حضرت جبرائیل علیہ السلام سے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، اس سلسلے کو سلسلہ وحی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ قرآن کا حصہ بن گیا۔ تو وحی کی ضرورت صرف اس لیے پیش آئے گی کیسے انسان کو پتہ چلے کہ میرا خالق کون ہے، میرا پیدا کرنے والا کون ہے۔ لامتناہ تو اللہ تعالیٰ نے نہیں چھوڑا کسی بھی انسان کو کہ وہ خود سے تلاش کرے گا، نہیں، بلکہ انبیاء کا ایک پاکیزہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے شروع کیا، اور یوں اس وحی کی ضرورت پیش آئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے جو بھی پیغام ہیں وہ اپنے نبیوں تک پہنچاتے رہے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے رہے، کچھ قرآن کا حصہ بنا اور کچھ حدیث کا حصہ بنا، کیونکہ حدیث کا بھی جتنا علم ہے وہ دراصل قرآن کی ہی نسبت ہے، اس کے ساتھ قرآن ہی کی تشریح ہے ساری، کیونکہ جو کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا یا وہ قرآن کا حصہ بنا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے جاری ہوا اور وہ حدیث کا حصہ بن گیا، دونوں وہی ہیں۔ تو وحی ثانی کہتے ہیں حدیث کے علم کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے طریقے، کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ وحی نازل کی جاتی تھی۔
تو اس پر جو ہے وہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت حارث بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ پر وحی کس طرح آتی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے گھنٹی کی سی آواز محسوس ہوتی ہے اور پھر میرے پر وہ وحی نازل ہوتی ہے، وہ پیغام مجھے مل جاتا ہے۔ اور اسی کے اندر جو ہے وہ تیسری بات کہ سب سے پہلا نزول کب ہوا، تو وہ تو سب کو ہی معلوم ہے کہ لیلۃ القدر یعنی کہ رمضان مقدس کے اندر جو آخری عشرہ ہے ان سے طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے جس کو لیلۃ القدر بھی کہا جاتا ہے، تو اس میں قرآن نازل ہونا شروع ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، سورہ بروج کی ایک آیت ہے کہ یہ سارے کا سارا پہلے لوح محفوظ میں موجود تھا، اور قرآن پاک کا نزول 2 مرتبہ ہوا۔ ایک مرتبہ پورے کا پورا آسمان دنیا کے بیت عزت میں نازل کر دیا گیا جس کو بیت المعمور کہتے ہیں، اور اس کے بعد الگ الگ حکمت کے تحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کا نزول ہوتا رہا۔ اس میں جو ہے مکی بھی ہے بہت سارا حصہ قرآن پاک کا، اور مدنی بھی ہے، یعنی یہ مکی اور مدنی صورت ہے۔ اس کے لیے بڑی آسانی ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ جو بھی قرآن کا حصہ مکے میں نازل ہوا وہ مکی کہلائے گا، اور جو بھی قرآن پاک کا حصہ مدینہ پاک میں نازل ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ مدنی کہلائے گا۔ اس کو بہت زیادہ گول مول کر کے ان تشریحات کو بیان کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ شان نزول ان آیات کو خصوصی طور پر شان نزول کا درجہ حاصل ہے کہ جس وقت کے کوئی بات کوئی واقعہ پیش آیا ہو اور اس وقت خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فرمان نازل ہوا ہو جو کہ قرآن کا حصہ بن گیا، تو اس واقعے کی نسبت شان نزول سے ہو جاتی ہے کہ یہ اس کا شان نزول ہے کہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں اس موقع پر، اس بیان کے اوپر۔ تو اس کی کئی مثالیں ہیں، جیسے کہ اس وقت جو ذہن میں ہے عبسہ و تولی، کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ایک نابینا صحابی رسول تو وہ کچھ بات کرنا چاہ رہے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے میں سے کچھ سردار آئے ہوئے تھے جن کو دین کی دعوت دے رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ آیت نازل فرمائی کہ یہ آپ جو ان کی بات ہے وہ ان کو بتائیں، مطلب اس کا خلاصہ یہی ہے۔ اور یہ آپ کے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس بات کے اوپر، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا ان کو خفگی کا اظہار کیا تھا، تو ایسا واقعہ پیش آیا تھا۔ جب یہ پورا واقعہ پیش آیا تو اس کے اوپر پھر یہ آیات نازل ہوئی تھی، تو یہ شان نزول ہے۔ تو ہم اپنے درس کا آغاز کر لیتے ہیں، کیونکہ ہماری کوشش ہے کہ مختصر وقت میں جامع اور معنی بات ہو، اور جو اصل مقصد ہے اس کی طرف بندہ آ جائے۔ اور قرآن پاک کو آج ہم انشاءاللہ سورہ فاتحہ سے پڑھیں گے، اور انشاءاللہ صرف سورہ فاتحہ کو ہی لے کے انشاءاللہ بات چیت ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم، جو سب پر مہربان اور بہت مہربان ہے۔ مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین،
ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں سیدھی راستے کی ہدایت عطا فرما، ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر نہ تیرا غصہ ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوا۔ یہ اس کا ترجمہ آ گیا سورہ فاتحہ کا۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ یہاں سے کلام کا آغاز ہوا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ تمام تعریفیں میری ہیں، میرے لیے کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے اللہ اکبر کہنے سے پہلے سب سے بڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ کہنے سے پہلے پاک و پاکیزہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ محبوب چیز ہے، وہ سب سے زیادہ محبوب چیز اللہ تعالیٰ کو اپنی عزت، اپنی تعریف ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو تعریف کے قابل تو اللہ ہی ہے۔ انسان کی کیا تعریف یا اللہ کی کسی مخلوق کی کیا تعریف؟ کیونکہ ہر شے کو فنا ہے، ہر شے نے مٹ جانا ہے۔ تعریف کے قابل اللہ کی ذات ہے، اس کی وہ صفات ہیں، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، کہ سب سے پہلے وہ ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں۔ هو الآخر، کہ سب سے آخر بھی وہی ہے، اس کے بعد کوئی نہیں۔ وہ ظاہر، وہ ظاہر اتنا ہے کہ اس سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، اور باطن، اور چھپا ہوا اتنا ہے کہ کوئی اس کو دیکھ نہیں سکتا۔ جس کے اندر کامل طور پر یہ صفات موجود ہوں، وہی رب العالمین کہلانے کا بھی حق رکھتا ہے۔ اور اللہ کے ماں سوا ایسی کوئی ہستی نہیں کہ جو اس رب العالمین کے منصب پہ پہنچ سکے۔ تو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تمام جہانوں سے کیا مراد؟ ہم تو عالم دنیا میں ہیں، ہمیں تو دنیا کا ہی پتہ ہے، دنیا کے اندر جو موجود مخلوقات ہیں انہیں کو جانتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی تو قدرت میں، قبضہ قدرت میں کئی جہان ہیں، تو ان تمام جہانوں کا پالنے والا ہے اللہ تعالیٰ۔ کتنے بڑے اللہ تعالیٰ! تو یہاں پر تو یہ دعویٰ ہی ختم ہو گیا نا کہ انسان پالنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی۔ جو لوگ کہتے ہیں جی ماں باپ ہیں، ماں باپ نے بچوں کو پالتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ذمے پرورش کی ذمہ داری رکھی ہے، پالنے والے اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ ہر مخلوق پالنے کے اندر تمام چیزیں بھی آ گئی، اس کا رزق بھی آ گیا، اس کی ہر قسم کی روزی، ہر چیز اس کے اندر جو بھی پالنے کے اندر مراد لی جا سکتی ہے وہ سب اللہ کی طرف سے اس کے لیے۔ آج کل کے دور میں کیا ہے؟ آج کل کے دور میں تو انسان 2 سے 3 بچے ہو جائیں تو انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ بھائی کیا کریں گے، کہاں سے کھلائیں گے، کہاں سے پلائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم تمام جہان کے پالنے والے ہیں۔ اچھا جی، پھر آگے فرمایا الرحمن الرحیم، بے حد مہربان، نہایت ہی رحم کرنے والا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف کے بعد جو اپنی سب سے پہلی صفت انسانیت کو بتائی، وہ اللہ تعالیٰ کی رحم اور مہربانی، یہ صفات اللہ تعالیٰ نے بتائی۔ مہربانیاں تو ویسے ہی اللہ کی بہت ہیں۔ ایک انسان کا پیدا ہونا اور پیدا ہونے کے بعد جب وہ دنیا میں آ جاتا ہے اور وہ بالکل صحیح سالم ہوتا ہے، اس کے ہاتھ، پیر، کان، ناک، آنکھیں، سب چیزیں ٹھیک ٹھیک کام کر رہی ہیں، اس کو کوئی بیماری نہیں ہے، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ یہ کتنی بڑی مہربانی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ آج ہماری قوت سماعت ختم ہو جائے، ہم کس کام کے؟ بولنا بند ہو جائے تو ہم کس کام کے؟ نظر نہ آئے، 10 مسائل ہیں انسان کے ساتھ، تو
مہربانی کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں تو انسان صرف اپنے وجود میں اگر تلاش کرے تو بے شمار ہے۔ چل جائے گا پوری دنیا کے اندر اگر انسان نظر دوڑا کے دیکھے تو اللہ تعالیٰ کی کتنی مہربانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہماری یہ صفت جو سب سے پہلے بیان کی گئی، اللہ تعالیٰ نے جو بیان کی وہ اللہ تعالیٰ نے رحم کی طرف اور مہربانی کی طرف انسانیت کو متوجہ کرا کہ دیکھو ہم مہربان بھی ہیں اور ہم رحم کرنے والے بھی ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر رحمان اور رحیم نہ ہوتے تو میرا نہیں خیال کہ کافروں کو تو ایک گھونٹ پانی بھی نہ ملتا۔ تو اللہ تعالیٰ تو اپنے دشمنوں کو بھی کھلا رہے ہیں۔ دنیا کے اندر کتنے دہری ہیں، مشرک ہیں جو اللہ کو مانتے ہی نہیں، اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کتنے کلمہ پڑھنے والے ہیں جو کلمہ پڑھ کے تو مسلمان ہیں فتوے کی روح سے، لیکن وہ کتنی حکم عدولیاں صبح سے شام تک اللہ اور اس کے رسول کی کرتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں، کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، موجیں لگی ہوئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی اسی صفت کی وجہ سے لگی ہوئی کہ اللہ پکڑتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف دے دیا۔ تو اصل میں اللہ تعالیٰ نے یہ تعارف اس لیے بھی دیا کہ انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا رشتہ بنے۔ ایک تو رب العالمین کہ ہمارا رب، ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہمارے ساتھ محبت کا رشتہ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ خوف والے رشتے میں نہیں کہ انسان کو بادشاہ کا، گورنر کا، کسی بڑے کا خوف ہوتا ہے اور اس کو پھر وہ بڑا سمجھ کے چلتا ہے کہ جیسے ہم کسی بڑے کے گھر چلے جاتے ہیں، جو کوئی بڑا عہدیدار ہو، کوئی گورنر ہو، کوئی وزیر ہو، اس کے گھر جاتے ہیں، اس سے کتنا ادب کرتے ہیں کیونکہ اس کو ہم مانتے ہیں کہ یہ بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے گھر جاتے ہیں، یعنی کہ اللہ کی مسجد میں جاتے ہیں تو اتنا خاص عزت احترام لوگ نہیں کر رہے ہوتے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ محبت کا رشتہ بنانا چاہتا ہوں۔ جتنے بھی اللہ والے ہیں، اہل اللہ ہیں، اور تزکیہ نفس اور جتنے بھی خانقاہی سلسلے ہیں، اس کے اندر کیا ہے؟ اللہ کی جو معرفت ہے وہ عشق اور محبت والی معرفت سکھائی جاتی ہے اور بتائی جاتی ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے سے بہت بے انتہا محبت کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب ترین مخلوق ہے وہ انسان ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بہت احسن پہرائے میں پیدا کی، اس نے تم سے محبت۔ تو محبت کب پیدا ہوگی؟ خوف دکھا کے پیدا ہوگی۔ صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ محیمن بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اور بھی صفاتی نام موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ، کیونکہ خوف رکھنا بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ حقیقت میں بندے سے محبت کا رشتہ رکھنا چاہتے ہیں، کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کلام میں الرحمن الرحیم کا فوری طور پہ اللہ تعالیٰ ساتھ لے کہ ہماری یہ صفات بھی ہیں۔ پھر ہے جی مالک یوم الدین، پھر اللہ تعالیٰ نے توجہ کرا کہ دیکھو روز جزا کے بھی مالک ہیں۔ تعارف چل رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ اپنا ایک تعارف دے رہے ہیں آپ کو۔ یہاں پر دنیا کے اندر جو آپ کتابیں لے کے جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، کسی کی بھی کتاب ہوتی ہے تو اس کی جناب علی مقدمہ لکھی جاتی ہے، پھر اس کا جو ہے کوئی نہ کوئی اس کے بارے میں جو کتاب لکھنے والا ہے وہ کچھ نہ کچھ لکھتا ہے، اپنا تعارف بھی دیتا ہے، اپنی کوشش کے بارے میں بتاتا ہے، اپنا سارے حال احوال بیان کرتا ہے کہ بھائی اس لیے ہم یہ کتاب لکھنے کا سوچ رہے تھے اور اس لیے ہم نے لکھی، اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنا تعارف دے رہے ہیں انسانیت کو۔ سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ اپنا تعارف دے رہے ہیں مالک یوم الدین، کہ جو روز جزا کا مالک ہے۔ روز جزا سے بتاتے ہی یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم روز جزا کے مالک ہیں، اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک دن آئے گا فیصلے کا۔ یہ تمام انسان سمجھ لیں کہ ایک دن آئے گا کہ جو بویا ہے وہ کاٹنا پڑے گا، کہ جو کچھ بھی انسان نے اعمال کریں اس پہ جزا و سزا کا دن آئے گا، اور اس دن جج اللہ تعالیٰ خود ہوں گے، کیونکہ روز جزا کے مالک ہیں نا۔ اس دن کل کائنات میں اور کوئی کام نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی دیگر مخلوقات ہیں، فرشتے ہیں اور دیگر مخلوقات ہیں، ظاہر سی بات ہے جب
یہ دن آئے گا قیامت کا تو اللہ تعالیٰ اپنی ہر مخلوق کو فنا کر دیں گے، موت دے دیں گے اللہ تعالیٰ، حتیٰ کہ چاروں بڑے فرشتے اور وہ فرشتے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے عرش کو تھاما ہوا ہے، اللہ تعالیٰ تمام کو موت دے دیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس دن جب اللہ تعالیٰ خود پوچھیں گے ہاں بھائی اب کون باقی، کوئی باقی ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر خود فرمائیں گے کہ کہاں ہیں اب بادشاہ، کہاں ہیں وہ سب لوگ جو دنیا میں بڑی بڑی باتیں کیا کرتے تھے۔ تو اس دن اللہ ہی اکیلے مالک ہوں گے، کیونکہ اللہ کو فنا نہیں۔ روز جزا جو ہے وہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس دن کے مالک بھی ہم ہیں، اور ظاہر سی بات ہے انسانوں نے لوٹ کے تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہی جانا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ یہ کیوں کہا؟ اہدنا الصراط المستقیم، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، بتلا ہم کو سیدھی راہ۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر انسان کو سکھایا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا تعارف ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ سے کیا مانگنا چاہیے انسان کو، یہ سب بھی اللہ ہی انسان کو سکھایا، کیونکہ نماز میں سورہ فاتحہ نہ ہو تو نماز نہیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی جن پر غضب نازل ہوا، اور نہ ان کے راستے کی جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ ہدایت بھی کون سی مانگنی ہے؟ یہ یا اللہ آپ ہمیں وہ ہدایت دیجیے جو کہ صراط الذین انعمت علیہم، جن لوگوں پر آپ نے اپنے فضل فرمائے، نعمت فرمائے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ نہیں جن لوگوں پر آپ کا غصہ نازل ہوا، ایسا رستہ نہیں جن پر آپ کا غصہ نازل ہوا، یا جو لوگ بھٹکا دیے گئے، ہمیں وہ راستہ نہیں دیجیے گا۔ یہ مقصد ہے بات کہ انسان کی سب سے بڑی ناکامی کیا ہے؟ سب سے بڑی ناکامی یہ تو ہو گیا نا ختم۔ انسان کی سب سے بڑی ناکامی یہ ہے کہ انسان جب اس دنیا سے مر کے چلا گیا، دوبارہ تو کوئی نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے، تو اللہ کو راضی نہ کر سکا، یہ انسان کی سب سے بڑی ناکامی کہ ظاہر کیا اس کا خاتمہ بالایمان ہوا ہی نہیں۔ اور سب سے بڑی کامیابی کیا ہے انسان کی؟ کہ انسان دنیا سے گیا تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی، یہ انسان کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ساری دنیا کی دولت آپ کے پاس ہو، ساری دنیا کی حکومت آپ کے پاس ہو، لیکن اگر اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہیں اور آپ کے پاس ایمان نہیں ہے تو آپ ناکام ہوئے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اور آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ غریبی میں ہیں، فاقوں میں ہیں، تکلیف میں ہیں، تنگ دستی کی حالت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہیں تو آپ کامیاب ہو گئے ہمیشہ کے لیے، کیونکہ آخرت کی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی ہے، وہ کبھی ختم ہونے والی زندگی نہیں ہے۔ اور دنیا کی زندگی جو ہے وہ تو ظاہر سی بات ہے مختصر ہے، اور ایک دن ختم ہو جانی ہے، جوان بھی مر جاتا ہے، بوڑھا بھی مر جاتا ہے، ہر انسان نے جانا ہے۔ یہاں کوئی ایک موت کی گلی ہے، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا، اس سے سب کو گزرنا ہے۔ انبیاء بھی گزرے، صرف ایک ہستی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اسرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بھی پوچھ کے لے کر آنا چاہیں تو لے آنا، نہ آنا چاہیں تو چھوڑ دینا۔ یہ واحد ہستی ہے، باقی کسی سے اللہ تعالیٰ نے کسی نبی سے بھی نہیں پوچھا۔ تو اس تھوڑی سی زندگی کے لیے جو انسان زندگی گزارنے کے لیے آیا ہے یہاں پر، اس میں انسان اتنی محنتیں کرتا ہے، اتنی محنتیں کرتا ہے کہ جیسے اس نے یہاں 100 سال رہنا، ساری زندگی مٹا دی مکان بنانے میں، جائیدادیں بنانے میں، اور یہ وہ تو مر جاتا ہے، فائدہ دوسرے اٹھاتے ہیں، بعد میں اولادیں لڑ رہی ہوتی ہیں، ہوتا ہے ہر جگہ۔ تو انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو نماز کے اندر تو اس کو کم از کم ان صورتوں کے مفہوم، جو چند نماز میں پڑھی جانے والی صورتیں ان کے مفہوم، ان کے ترجمے انسان کو یاد ہو۔
تو پھر سچے دل سے جب انسان اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوگا تو اس کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ وہ جو نماز ہوگی، وہ کہتے ہیں کہ جو 40 دن پڑھ لے تکبیر اولیٰ کے ساتھ، تو پھر کبھی زندگی میں نماز نہیں چھوٹتی اس کی۔ اب انسان میرے پاس آتے ہیں بہت سے ساتھی ہمارے دوست، تو وہ کہتے ہیں کہ یار ہم نے اتنے دن پڑھی لیکن پھر چھوٹ جاتی ہے اتنے دن۔ بھائی آپ کی نماز میں کمی ہوگی، باقی انشاءاللہ اگر آپ اس کا 40 دن تک اہتمام کر لیں تو انشاءاللہ نماز کی عادت ہو جاتی ہے، نماز نہیں چھوٹتی۔ تو وہ کون سی نماز ہے جو 40 دن پڑھنی ہے؟ وہ وہی نماز ہے کہ نماز کے اندر جو آپ نے قرآن پڑھا، اس کا آپ کو پہلے پتہ تو ہو کہ میں اللہ تعالیٰ سے کیا بات کر رہا ہوں، اس پہ یقین تو ہو کہ میں اللہ تعالیٰ سے بات کر رہا ہوں، اس پہ یقین تو ہو کہ کم از کم میں اللہ کو اگر نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ تو مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ درس کے ساتھ ساتھ یہ چھوٹے موٹے واعظ و نصیحت کی باتیں بھی چلتی رہیں گی۔ انشاءاللہ آگے سے آغاز کریں گے سورہ بقرہ کا انشاءاللہ اگلے اتوار سے۔ تو آپ لوگ جو ہے وہ ہر اتوار کو انشاءاللہ ویڈیو آتی رہے گی۔ تھوڑا بہت آپ لوگوں کو کچھ گڑبڑ سی بھی محسوس ہو رہی ہوگی، کیونکہ آج کل تو بڑے ہمارے مولوی اور مفتی حضرات بھی ماشاءاللہ کافی تجربہ کار ہیں کیمرے کے آگے بیٹھنے کے، تو ان کی ویڈیوز ہم بھی دیکھتے رہتے ہیں، اور ہم ظاہر سی بات ہے ہمارے بڑے ہیں بزرگ ہیں تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس سے سیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن باخدا مجھے کیمرے کے آگے بات کرنا بالکل بھی نہیں آتا۔ پتہ نہیں کتنے ٹکڑوں میں یہ ویڈیو میں بنا سکا ہوں، اس کو یہ ساتھی ہمارے دوست جو ہیں یہ ایڈٹ کر دیں گے اور پھر یہ چلائیں گے۔ ہماری کوشش تو یہ ہے کہ ہمارے پاس اور کوئی پلیٹ فارم اس وقت ہے نہیں، اور دل بھی کرتا ہے کہ دین کا کام کیا جائے۔ ظاہر سی بات ہے دین کا علم حاصل کیا ہے تو اس کو لوگوں تک پہنچایا جائے، کسی طرح خدمت ہو۔ تو آج کل آپ کو پتہ ہے کہ دنیا تو ساری جو ہے وہ موبائل پہ ہے، اور وہ انٹرنیٹ پہ ہے، کمپیوٹر پہ ہے، مطلب ان چیزوں کے اوپر یہ لوگ زیادہ۔ اب تو گھر میں بھی لوگ آپس میں ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، سب موبائل پہ بات لگے رہتے ہیں نا، مطلب تو دین کی بھی کوئی بات ہوتی ہے تو لوگ جو ہے وہ دین اسی پہ سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اس کا ایک نقصان بھی ہوا ہے، ظاہر سی بات ہے ہم لوگ جو ہے وہ جب تک کسی کے فین نہیں بن جاتے جب تک کسی کی بات نہیں اچھی لگتی ہے، اور جب کسی کے ہم فین بن جاتے ہیں تو پھر ہمیں یہ بات اچھی سمجھتی ہے۔ لیکن دین کے اندر یہ انداز نہیں ہونا چاہیے۔ دین کے اندر یہ ہے کہ جہاں سے آپ کو اچھی بات ملے آپ اس کو لے لیں، اور فین بننے سے بہتر یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آئیں، اللہ رسول سے جوڑیں اپنے آپ کو۔ اس شخصیت پرستی سے کچھ نہیں ملے گا۔ دیکھیں ہم وہی کوئی اپنے گھر سے تو بنا کے کچھ نہیں دے رہے آپ کو، جو اللہ اور اس کے رسول کا علم ہے اس کو جو ہم نے اپنے بڑوں سے سیکھا ہے اور سمجھا ہے، اسی کی تشریح کو ٹوٹی پھوٹی آپ کے آگے پیش کر دیتے ہیں۔ اصل مقصد ہے بندے کا اللہ سے جڑنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑنا، اللہ کے ساتھ جڑنا ہے عبادات سے، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات سے اچھے انداز میں ان کے ساتھ چلنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگی میں لانا، تو انسان جڑتا ہے۔ اصل مقصد یہی ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے ملاقات کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔